ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر نائلہ چوہان صاحبہ نے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا نائلہ چوہان صاحبہ۔ بتائیے گا کہ افغان مہاجرین 40 سال جن کی میزبانی پاکستان نے کی، اور جب ان کی حکومت تک نہ تھی تب بھی پاکستان نے سب سے پہلے ان کو تسلیم کیا اور ہمیشہ سے سافٹ کارنر ان کے لیے رکھا، لیکن آج مہمان نوازی کا صلہ امریکہ کی پراکسی بن کر اور بھارت کی پراکسی بن کر دیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گی آپ؟ آپ کی بات درست ہے۔ سب سے پہلے تو شکریہ مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ یہ بہت اہم پروگرام ہے۔ اس وقت حالات بہت نازک ہیں اور آپ دیکھیں کہ دشمن تو طاق میں بیٹھا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے سندور ابھی پاز کیا تھا، ختم نہیں کیا۔ یہ سندور کا نیا رنگ ہے کہ وہ اب پراکسی کے تھرو آپ کو اٹیک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ سامنا مقابلہ کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات ہے، جیسے آپ نے فرمایا، کہ ایک برادر پڑوسی ملک جس کے لیے ہم نے 70,000 جانوں سے زیادہ قربانی دی ہے، جانی بھی اور مالی بھی، اور ساری دنیا کے مطلب چھوڑ کے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ان کو ساری دنیا نے بھلا دیا ہوا تھا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں چین، روس، پاکستان اور ایران تھے، ترکی تھے، تو ان کے مستقبل کی بات ہوئی کہ کس طرح یہاں پہ بہتری لائے، کس طرح ادھر ترقی لائے۔ ان کے انٹرم فارن، کیونکہ ان کی حکومت تو ہے نہیں، یہ تو ایک مطلب سیلف کلیم جو ہے حکومت ہے، جس کو دنیا میں شاید اکا دکا ممالک کے کسی نے اب تک ریکگنائز نہیں کیا۔ بھارت نے بھی ان کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا بائی دا وے، لیکن ان کو استعمال ضرور کر رہے ہیں آپ کے خلاف، کیونکہ آپ کا یہ سافٹ بیلی ہے، کیونکہ آپ ان کو ہمیشہ برادر ملک سمجھتے رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ آپ نے 5 ملین لوگوں سے زیادہ ادھر ریفیوجیز کو جگہ دی ہے۔ 40 سال دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملی تھی۔ اور پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ ہمارے دشمن سے دوستی کر کے آپ کو اندر سے ڈسنا چاہ رہے ہیں۔ یہ اپنے پیر پہ کلہاڑا مار رہے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان سے ان کے روابط اچھے نہ ہو تو یہ لینڈ لاکڈ ہے۔ یہ پاکستان کو جس طرح دیمک کی طرح کھانے کی کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو کھائیں گے، کیونکہ ان کا اور کوئی دنیا میں دوست ہے بھی نہیں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ آپ کا جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا سندور کا ایشو چل رہا ہے، تو یہ آپ کے اس لمحے کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا نائلہ چوہان صاحبہ، جس طرح سے آپ نے آپریشن سندھور کا بھی ذکر کیا، یقیناً ہم نے اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اب ان کے ساتھ بھی یہی سلسلہ جاری ہے۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ بھارت کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے؟ کیا بہار کے انتخابات ہیں، یا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو فیس سیونگ کا معاملہ ہے، کیونکہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے کس طرح سبق سکھایا افغانستان کو استعمال کرنے والوں کو بھی، تو کیا اس کے لیے کوئی فیس سیونگ کی جا رہی ہے، یا افغانستان اس کوشش میں ہے کہ بھارت کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کر سکے پاکستان کے ساتھ کشیدگی کر کے؟ دیکھیے، افغانستان بھارت سے اپنے روابط بہتر کر نہیں سکتا، اور یہ میں بتاؤں کیوں۔ کیونکہ وہاں پہ مودی صاحب کی جو رجیم ہے وہ ہندوتوا کی ہے۔ ان کے ایجنڈا میں، ان کے مینیفیسٹو میں اینٹائی اسلام ہے اور اینٹائی طالبان ہے۔ تو جب تک یہ طالبان یہاں پہ ہیں، ہو نہیں سکتا کہ مودی صاحب کی جو پارٹی ہے وہ ان کو اجازت دے گی کہ ان کے ساتھ کوئی مطلب سنجیدہ اور مخلص دوستی کریں۔ لیکن ان کو استعمال ضرور کریں گے اپنے سندور، جو ان کے جو ہے ناکامی، جیسے آپ نے کہا فیس سیونگ کے لیے، وہ ان کو استعمال کریں گے۔ اور اس مطلب رضامندی ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی دا طالبان، مطلب بڑے افسوسناک بات ہے کہ وہ آپ کے دشمن سے مل کے اپنی جو ہے آپ سے وہ حسرتیں پوری کرنے کی کر رہے ہیں۔ اور آپ کی سلام ہے آپ کی فوج کو، آپ کی ڈیفنس فورسز کو، کہ وہ کسی بھی میلی آنکھ کو آپ کی طرف دیکھنے کی انہوں نے اجازت نہیں دی، جرت نہیں ہونے دی ان کی۔
اور ابھی بھی یہ جو رات کا قصہ ہے یہ ایک ان کو اچھا سبق مل جانا چاہیے کہ یہ جو شر پسندی ہے یہ اگر کریں گے تو بری طرح کھائیں گے. اور دیکھیں افغانستان میں ابھی بھی آپ دیکھیں طالبان کا ہولڈ تو بڑے تھوڑی سی جگہ پہ ہے, زیادہ تر تو ان کا جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. تو ان کا کام تھا کہ یہ اپنی انکلوسیو گورنمنٹ کرتے, وہاں پہ امن لاتے, ان کو سب کو شمولیت کرتے اپنی حکومت میں. انہوں نے نہیں کیا اور اس لیے ان کو جو ہے دنیا میں کسی نے سوائے روس کے اور ایک دو اور ممالک کے کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, بھارت نے بھی نہیں کیا. تو یہ کس طرح سے جو ہے ان کے ہاتھ میں کھلونا بننا چاہ رہے ہیں, اور کیا یہ واقعی سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ان کے دیپا روابط ہوں گے؟ یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کو پھر ہندوتوا کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کو بی جے پی کے ایجنڈا جو ہے یہ بھول گئے ہیں. آپ دیکھیں جب ان کا جو انٹرم فارن منسٹر گیا ہے وہاں پہ تو دیوبند ادھر اس نے وزٹ کی تو سارا ہندوستان ہل گیا کہ جی کیوں اجازت دی دیوبندی جو ہے یہ اسکول مسلمان پھر کھڑے نہ ہو جائیں. تو ادھر جو ہے ان کے لیے کوئی ایسی خیر سگالی نہیں ہے, یہ ان کو سمجھ جانا چاہیے. اور ہندو جو ہے وہ ان کا بھی فائدہ اٹھائے گا اور آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے, کیونکہ ڈائریکٹلی ان میں جرت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ لڑ سکیں. بالکل صحیح. اچھا نائلہ چوہان صاحبہ, جس طرح سے آپ نے ایکسکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی کہ ان کو اپنی گورنمنٹ کی طرف آنا چاہیے, ایک پراپر اپنا حکومتی سٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ ایسا چاہتے ہی نہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ابھی سے سٹرکچر ہے عبوری حکومت کا اسی کو ریٹین کیا جائے. اور دوسرا بھارت کی اگر بات کریں تو اس نے تو 5 گھنٹے لگائے تھے سیز فائر کی طرف آنے کے لیے, انہوں نے تو گھنٹے بعد سیز فائر کی کوششیں شروع کر دیں, اپیلیں شروع کر دیں, درخواستیں دینی شروع کر دیں. تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب پاکستان کو بھی جس طرح سے منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ تاحال جاری ہے, اب اپنی پالیسی یقیناً اس سے بھی سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ میں سخت پالیسی کے حق میں نہیں ہوں ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ آپ کا اگر بھائی جو ہے وہ رستہ بھٹک جائے تو آپ اس کو جب وہ واپس آئے تو آپ اس کو گریسفلی ڈیل کرتے, کیونکہ آپ برادر ممالک ہیں, بھائی ہیں, مسلمان ہیں, پڑوسی ہیں. تو اگر یہ صدقے دل سے اپنے جو ہے ندامت کی وجہ سے معذرت کرے تو ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے حق میں نہیں ہے کہ اتنے سارے فرنٹس کھولیں. لیکن اور نائلہ ہمیں چوہان صاحبہ, اگر بھائی 40 سال بعد بھی نمک حرامی کرے اور آپ کے دشمن کا دوست بننے کی کوشش کرے اور آپ کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرے, تو پھر بھی کیا اس کے لیے سافٹ کارنر رکھنا چاہیے؟ آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے جو کچھ کہہ دیا وہ میں نہیں کہہ سکتی تھی, لیکن آپ کو پھر بھی اپنے جو ہے نا دل بڑا کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے اتنے سارے فرنٹس کھولنا. اس وقت آپ کا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے اور اس کے تھرو اسرائیل ہے. ہم اس طرف اگر فرنٹ کھولیں گے تو وی ول پرولیفریٹ. آئی ڈونٹ تھنک وی شوڈ پرولیفریٹ اور فلینکس. ہمیں اصلی دشمن کی طرف فوکس کرنا چاہیے. ان کی بیوقوفیاں جو ہیں یہ ان کو کہیں لے کے نہیں جانے لگی. ہمیں انہیں پیار سے سمجھانا ہوگا کہ بھائی اپنے ملک کو سنبھالو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم نے کتنی ان کی امداد کی ہے, اور ان کے کرتوت پہلے بھی کوئی نیک نہیں تھے. جس دن سے آپ کی آزادی ہوئی ہے ان کی شر پسندی چل رہی ہے, لیکن کیونکہ آپ بڑا ملک ہیں, آپ بڑے بھائی ہیں, آپ ایک اپنا جو ہے نا اسٹیچر رکھتے ہیں, ان کے لیول پہ آپ نہیں آتے. تو آپ کو ابھی بھی دل بڑا کر لینا چاہیے, ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ اگر تم واقعی اپنے ملک میں ترقی اور استحکام اور اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتے ہو, تم واگا بارڈر کی بات کر رہے ہو, واگا جاؤ گے کیسے ہمارے بغیر؟ تو یہ جو ہے نا ان کو ایک ریالٹی چیک ہونا چاہیے. یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ جی ہم نے سوویت یونین کو بھی ہرایا, امریکہ کو بھی ہرایا, فلانے کو بھی ہرایا. بیسکلی ان کو ڈیلوژن آف ہسٹری ہے. سوویت یونین ان کی وجہ سے نہیں گرا تھا, سوویت یونین اپنی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے گرا تھا. اور اسی طرح جو ہے امریکہ کی بھی ان کی اپنے اکنامک ایشوز کی وجہ سے انہوں نے, اور انٹرنل پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے انہوں نے
विड्रॉ किया था। इनसे डर के कोई नहीं भागा था, ना इनकी इतनी जरूरत है, इनको डिल्यूजन है बहुत ज्यादा। और अब हमें जो है ना इनको जरा समझा देना चाहिए कि भाई तुम्हारे हक में है कि तुम कहीं अमन रखो, हर तरफ शरपसंदी पे मत जाओ। चीन भी इनको ये बात समझा रहा है और हम भी इनको ये बात देखें। आपकी ट्रायलेटरल मीटिंग भी एससीओ के समिट की साइडलाइंस में जब पाकिस्तान में हुआ तब भी हुई, जब आपके टिएनजिन में हुआ तब भी हुई, जिसमें इनको समझाया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन हम मिल के इस खित्ते को इक्तिसादी तरक्की दें। तो ये इंडिया से 1 बिलियन की ट्रेड करने जा रहे हैं, ट्रेड जाएगी किधर से अगर आपके जो है बॉर्डर्स जो है हमारे साथ है। तो आप हमारे से दोस्ती करें, हमारे से ट्रेड बढ़ाएं, आगे आपकी खुद ही ट्रेड बढ़ेगी। और जो एससीओ है, ईसीओ है, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके अंदर एक मुस्बत रोल अदा करें और एक अमन की जो है वो तरफ जाएं। इस तरह से शरपसंदी से अगर ये समझते हैं कि इनको डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगी, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगी, बल्कि ये जो समझ रहे हैं कि इनका दोस्त है, उसने भी इनको जो है ना अभी तक रिकग्नाइज नहीं किया, ना वो इनके साथ खड़े होने वाले हैं, ना उनके मैनिफेस्टो में है। तो जरा अकल के नाखन लें और हम जो है इनको अगर माफ कर दें तो बेहतर है, क्योंकि हम इतनी जगह फंस, क्योंकि अभी आपका मेन दुश्मन इंडिया है। आप उधर से डिस्ट्रैक्ट जो है, हमारा होना हमारे हक में भी नहीं है।